ان لوگوں کی مدد کیسے کر سکے گا، اور ہمیشہ اپنے قصبے سے باہر نکل کر سوچیے. جب جامی صاحب کی باتیں میں سن رہا تھا تو میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ میرے پاس جتنے گورے دوست ہیں میرے یا میرے ساتھ کام کرتے ہیں، میں ان کو کیا کہوں گا کہ یہ سائنس کے بغیر سمجھنا ہے. وہ کہیں گے پھر تہاڈا ہے تسی رکھو. تو ان کی بات صرف اپنے لوگوں کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں درست ہے. جو ہی ہم قدم باہر رکھیں گے تو ہمیں ان تمام علوم کی مدد درکار ہوگی کہ ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکیں. مگر یہ والی باتیں ساری ہم ان کو کہتے تو ان کو ایمبیرسمنٹ فیل ہوتی. بوڑھے آدمی ہیں، اوپر سے آئے بھی ہماری جگہ پہ تھے. تو لیجئے یہ بات ختم ہوئی، ہم آپ CRPC شروع کرتے ہیں واپس. ہم نے اس دن کرمنل پینل کوڈ پاکستان کو زیر بحث لایا تھا، ہے نا. کرمنل پینل کوڈ آف پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کا اندر کسی شخص کے جرم کرنے سے لے کر سزا دینے تک کے کیا کیا سٹیپس ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے. ہم کہاں پہنچے تھے بھائی؟ ہم بیل بائی پولیس پہ پہنچے تھے. سیکشن 169 آف کرمنل پینل کوڈ آف پاکستان، ہے نا. ہم نے جو اوور ویو لے لیتے ہیں، ہم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے ہم نے اوفینس کیا، ہم نے جرم کیا. اور جرم کی ہم نے کیٹیگریاں کیا بتائی کہ جرم منظریہ ہوتا ہے، ایکٹس ریئس ہوتا ہے، یعنی کہ خیالاتی طور پر، سازشی طور پر سوچنے کے بعد جرم سرزد ہوتا ہے. اور دوسرا، حالات اور واقعات کے پیش نظر اسی جگہ پر جرم پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ روڈ کے اوپر لڑائی کے دوران بندہ مر جانا یا کسی کو زخم پہنچا دینا. پھر ہم نے کہا کہ جرم کی آگے 2 اقسام ہیں. ایک کون سا ہے؟ کاگزینیبل اینڈ نان کاگزینیبل. یعنی کہ ایک وہ جرم ہے جو کہ ڈیفیمیشن، حد تک کہ عزت کا جرم ہے. ایک وہ جرم ہے جس کے اوپر زیادہ سنگینی نہیں ہے، اس میں گالیاں دی ہیں کسی نے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. دوسرا وہ جرم ہے جس میں قتل ہو رہا ہے، وہ کاگنیزیبل اوفینس. نان کاگزینیبل میں ہم نے کون کون سے بتائی جناب؟ سب سے پہلے رپورٹ ہوتی ہے، FIR نہیں ہوتی. نان کاگنیزیبل میں کسی نے حد تک عزت کی ہو تو جا کے FIR نہیں کٹوانی، نہ کٹ سکتی ہے نا. تو پھر ہم نے کیا کہا کہ اس میں نان FIR ہوتی ہے، یعنی کہ رپورٹ ہوتی ہے. رپورٹ کرنے کے بعد استغاثہ ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہوتی ہے کہ کیا یا نہیں کیا، سوال و جواب ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پر ایشو ان پروسیس ہوتی ہے، یعنی پوچھ کاچھ کے بعد، اور اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ ہون نہ کریں، یا ٹرائل ہوتا ہے تاکہ اس پہ فرد جرم عائد کر کے پیسے لگائے جائیں. ٹھیک ہوگی بات؟ دوسری جانب ہم نے کہا کہ جب کاگنیزیبل اوفینس ہوتا ہے، یعنی کہ ایک قتل ہوتا ہے، چوری، ڈکیتی، تمام اس طرح کے سنگین جرم ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے FIR کٹتی ہے. اور پھر ہم نے کیا بات زیر بحث لائی کہ اگر FIR نہ کاٹی جائے تو کون سا سیکشن ہے؟ 21 22 لانا ہے، 21A 22A. ایسا ہی ہے جی، 22A 22B اور 22A 22B اور 21. یہ اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ جب FIR نہ کاٹے تو SP کے پاس جانا ہے کہ یہ پولیس والے میرے FIR نہیں کاٹ رہے. SP نہیں سنتا تو جا کر اپلیکیشن فل کرنی ہے، وہاں سے فارم لینا ہے 22A کا. وہ فارم فل کر کے تو مجسٹریٹ کی عدالت میں جانا ہے، کوئی وکیل دی ضرورت نہیں. اور اس کو کہنا ہے کہ فلانی جگہ پہ جائے وقوع ہے، یہ واردات پیش آئی ہے، یہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، یہ ویڈیو کیمرے کی رپورٹ ہے، اور یہ میری وہاں موٹر سائیکل کھڑی تھی، یہ اس کے کاغذات ہیں، ایسے چوری ہوا ہے، اور FIR نہیں کٹ رہی. تو مجسٹریٹ حکم دیتا ہے کہ تھانہ FIR درج کرے. وہ ڈگری لینی ہے اور لا کے تھانے دار کے منہ پر مار دینی. ٹھیک ہوگی بات؟ رشوت نہیں دینی، FIR کے لیے رشوت کبھی نہیں دینی، کبھی نہیں دینی. یہ والی بات ہم نے اس دن زیر بحث لائی. 22A لگانا ہے، ہم نے 22A لانا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اس کے بعد ہم نے کہا کہ انویسٹیگیشن کرے گی پولیس. پولیس کی انویسٹیگیشن کے پیرامیٹرز کا ہم نے تعین کیا. پوچھ کاچھ انویسٹیگیشن، سپرداری اگر کوئی چیز چوری ہوئی ہے واپس دلوانی ہے. 2. تیسری بات ایویڈنس، ثبوت، شہادتیں جمع کرنی ہیں.
اگر کسی نے قتل کیا تو آلائے قتل کا برآمد ہونا ہے، اس کے اوپر خون لگا ہوگا تو اس کی فورنزک ہونی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ دونوں ملوث تھے ایک واردات کے اندر، جیسے کہ میں آپ کو ایک بتاؤں بات کہ فرض کریں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، اے کہتا ہے بی نے قتل کیا، اے کہتا ہے بی نے سی کو قتل کیا، ٹھیک ہے جی، یہ ایک کرائم کے اندر کی بات ہو رہی ہے، مگر اے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ ڈی، وہ فون پہ یہ بتا رہا تھا کہ فون پہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو بی ہے یہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا اور اس نے ڈی نے سن لیا کہ یہ قتل کرے گا۔ تو یہ شہادت کے اندر کا حصہ نہیں ہے، فریم کا حصہ نہیں ہے، فریم کے باہر کی بات ہے۔ یہ اسے کہا تھا، یہ فریم کے اندر تب آئے گا جب پتہ چلے گا کہ یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اس کرائم سین کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو یہ بہت لمبی کہانی ہے، یہ میں آپ کو بہت لمبی کہانی نہیں بتاؤں گا، یہ تو پوری کہانی ہے جس کے لیے ڈگری کرنی چاہیے آپ کو، مگر یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب پولیس جب ثبوت جمع کرے گی تو ثبوت جمع کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ جا کے بس کہہ دیا ثبوت ہے، یہ بھی ایک پوری سائنس ہے، یہ بھی ایک پوری سائنس ہے کہ ثبوت اکٹھا کیسے کرنے ہیں، ثبوت کی جگہ پہ کون کون سے لوگوں کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بالکل باہر کھڑا ہو چیز کے۔ اچھا ایک اور بات یاد رہے، یہاں پر ہمارے پاس چونکہ شریعت بینچ بھی ہے نا، ہمارے پاس پاکستان میں شریعت بینچ بھی، ہم ان سے بھی بات پوچھتے ہیں، ان کا بیچ میں حصہ ہوتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کے لیے، اور اس کے اوپر آپ کو اپنی رائے بھی دینی چاہیے کہ آپ اگر اوفینس ہے کرمنل، اگر یہ کرمنل اوفینس ہوا ہے، سی آر پی سی کے مطابق معاملات چل رہا ہے، تو پھر جھوٹے آدمی کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ کوئی شخص کے اوپر یہ الزام ہو کہ یہ جھوٹا ہے، اس سے پہلے جھوٹی گواہی دے چکا ہے، جھوٹے کا ثبوت کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ محلے کا بندہ کے کہے کہ جھوٹ بولتا ہے جناب، وہ اس سے پہلے عدالت میں کوئی جھوٹی گواہی دے چکا ہو تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کاگنیزیبل آفینس۔ مگر سول میٹرز جس کو ہم پڑھیں گے اگلے بار، سول میٹر میں کسی آدمی کا جھوٹا ہونا گواہی کو مسترد نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ سوال کیوں نہیں کرتا؟ اس میں ایک شخص کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، قتل کا مقدمہ ہے، پھانسی لگ سکتا ہے، عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، کافی سال جیل میں گزار سکتا ہے، لہٰذا وہ شخص یہ کہے کہ اسے قتل کیا ہے تو اس کا سچا ہونا ضروری ہے۔ مگر سول ڈیفنس میں ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ان دو لوگوں کے درمیان میں جو معاہدہ تھا، اس نے کہا تھا کہ میں 40,000 روپیہ لوں گا اور یہ پورا کمرہ بنا کر دوں گا، یہ معاہدہ میرے سامنے ہوا اور اس نے یہ نہیں کام پورا کیا۔ اس میں اس کا جھوٹے ہونے، اس کے ذاتی زندگی میں جھوٹے ہونے سے اس یہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے ایک صرف عمل کے اوپر بیان دینا ہے، اس کے باقی زندگی اہمیت اس لیے نہیں رکھتی کیونکہ وہ ایک عمل کی یادداشت کی بنیاد پر بات بتا رہا ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ ریلیٹو نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ریلیٹو کا مطلب کیا ہے کہ میری گواہی میرے بارے میں میری بیگم نہیں دے سکتی۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اگر میرے حق میں گواہی دینی ہے تو وہ میرے حق میں ہی دے گی نا۔ اسی طرح میرے بلڈ ریلیشن شپ میں کوئی بندہ گواہی جو دیتا ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتی۔ جیسے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی پرانی اہلیہ ریحان، کیا نام تھا؟ ریحام خان نے ایک کتاب لکھی، جس کتاب میں انہوں نے ان پہ کافی سارے بہتان لگائے ان کے مطابق، مگر اس کے اوپر حتیٰ عزت کا مقدمہ نہیں چل سکتا۔ کیوں نہیں چل سکتا بھائی؟ کیونکہ وہ ان کی بیوی ہے، وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے۔
ظاہر ہے عدالت کیا کہے گی کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ جنسی بے روی کا شکار تھے خان صاحب، اور عدالت کہے گی کہ نہیں ہم خان صاحب کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتی نا عدالت. عدالت اس کے مقابلے میں گواہی تو دوسری بیوی ہی دے سکتی ہے نا. ٹھیک ہے، لہٰذا ان کی گواہی خان صاحب کے بارے میں غلط یا درست دونوں معنیوں کے اندر ایڈمیسیبل کورٹ میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کمپیٹیبلٹی کے اوپر ہمارے مطابق قانون کے مطابق نہیں اترتی. گواہی کے لیے کسی آدمی کا سرکل سے باہر ہونا ضروری ہے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بیوی ہے، حق میں گواہی اگر موجودہ بیوی ہے تو حق میں گواہی دے گی تو اس کی فیور میں دے گی، ظاہرہ اس کو اپنے خاوند سے محبت ہے. اور اگر سابقہ بیوی ہے تو مخالفت میں دے گی کیونکہ اس کو اپنے خاوند سے نفرت ہے. تو لہٰذا دونوں سلسلوں میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ریلیشن شپ، دوست دوسرے دوست کے لیے گواہی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس کو فیور دے گا. ایک انجان آدمی کسی جائے وقوع کے اوپر گواہی دے سکتا ہے، یا کوئی شخص جو سول میٹرز میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان دونوں افراد کو جانتا ہوں، میرا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی گہرا دوستانہ تعلق نہیں ہے، میں دونوں کے ساتھ برابری کا تعلق ہے، لہٰذا میں گواہی دے رہا ہوں. اس بات کے اوپر وہ آ کے پیشکش کرے گا اور پھر جج کہے گا کہ ٹھیک ہے اب آپ گواہی دے سکتے ہیں. یا دوسرا وکیل جرا کرے گا کہ نہیں یہ شخص اس کے جاننے والا ہے دوسرے کا، لہٰذا ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ گواہی دے تو یہ اس کے حق میں دے دے گا. یہ بہت ساری یعنی کہ ان جو گواہی دینے والے ہیں اس کے اوپر دو طرح کے پورے میکانزم موجود ہیں. یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، مغرب کی جب بات ہوگی تو الگ بات. پہلے میں پاکستان کی بات مکمل کروں. تو پہلی بات کیا ہوگی کہ جو قانونی طریقے سے وہ کون کیٹیگری میں ہے، وہ کمپیٹیبل وٹنس ہے، وہ کریڈیبل وٹنس ہے. اور دوسری بات پہ شریعت بینچ آنکھیں کھول کر کان کھول کر بیٹھا ہوا ہے کہ گواہی کے اندر اسلامی اصول جو ان کے مطابق اسلامی اصول ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا یا نہیں. اگر فرض کرے ایک بندہ ادھر سے سارے معاملات مکمل کر لے تو دوسرا وکیل اٹھ کے کہے شریعت بینچ کے مطابق یہ شخص جو ہے وہ سود خور، حرام خور، پتہ نہیں کون سا خور ہے، لہٰذا یہ تو گواہی نہیں دے سکتا. تو اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، جرا ہوگی، اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اس طرح کے تمام گندگیوں میں لپٹا ہوا نہیں ہوں. ذرا ہر چیز کے اندر پیچیدگیاں، اسی لیے پروسیس ڈیلے ہوتا ہے. مغرب میں وٹنس کی کریڈیبلٹی کا چیک کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، سائنٹیفک طور پہ دیکھا جاتا ہے. دوسرا نفسیات کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ نفسیاتی طور پر مکمل ہے، اس کے لیے ماہر نفسیات کی رپورٹس درکار ہوتی ہیں. جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے اس کے لیے ماہر نفسیات، اور آج کل مشینز ہوتی ہیں. مشین دیکھی ہوئی ہے نا آپ نے؟ کیا مشین ہوتی ہے کہ آپ کے سر پر ایک چیز فٹ کی جاتی ہے، ادھر سے بی پی آپریٹس لگایا جاتا ہے اور آپ کے خون میں ایک مادہ داخل کیا جاتا ہے جو بی پی کی پوزیشن کو میئر کرے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سے سوال پوچھنے شروع کر دیے جاتے ہیں. ادھر انہوں نے لگایا ہوتا ہے انجیکٹر، اب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کیا، ٹروتھ آئیڈینٹیفائر ڈیٹیکٹر. ٹروتھ ڈیٹیکٹر کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس نے کرنا کچھ نہیں ہوتا. ماہر نفسیات کے مطابق جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم کا درجہ حرارت ایک بڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر خون کی گردش میں تیزی واقع ہو جاتی ہے. وجہ یہ کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کو سٹوری بنانی پڑتی ہے. سچ چکے پہلے سے پتہ ہوتا ہے نا، تو ذہن میں کوئی بات بنانی نہیں پڑتی. کیمیائی عمل انسانی جسم میں کم ہوتا ہے سچ بولتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے کیمیائی عمل کا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ کہانی کے اندر خوبصورتیاں لانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے دوران کیمیائی عمل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہاں ہمیں پڑھاتے ہوتے تھے ایک اور بھی کہ کوئی شخص، وہ نفسیات کا علم ہوتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کرمنل سائیکالوجی، ایک مضمون ہوتا ہے پورا. ٹھیک ہے،
پورا سبجیکٹ ہوتا ہے 1 سال کا کرمنل سائیکالوجی. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو رائٹ سائڈ پہ زیادہ دیکھتا ہے، رائٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ ادھر دیکھتا ہے ایسے. یا کوئی بندہ اگر رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امیجنیشن کر رہا ہے. جیسے کہ کوئی آپ نے علامہ اقبال صاحب کی تصویریں دیکھی ہوں گی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے نا، ہے نا، اور کبھی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے. تو جب کوئی بندہ خیالات میں ہوتا ہے تو یا تو وہ اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے یا وہ نیچے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ چیز بنا رہا ہے، امیجن کر رہا ہے، کچھ چیز بنا رہا ہے. جو دیکھتے ہوئے انفارمیشن کے دوران اپنی آنکھوں کو دائیں یا بائیں جانب کرتا ہے وہ کسی سسپیشیس ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ کسی اور کو پتہ نہ لگ جائے میری بات کا. اس لیے آئی کانٹیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ویسٹرن پوری اس وٹنسنگ کے پروسیس کے اندر. یعنی کہ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بہت لمبی کہانی ہے مگر آسان بات میں وہ پوری کی پوری سائنس کے اوپر اینٹی جامی صاحب کے اوپر، جامی صاحب کے مخالف نظریے کے اوپر بیس کرتی ہے وہاں وٹنسنگ. تو یہاں ہمارے یہاں وٹنسنگ کے پہلے کیٹیگریز ہیں. وٹنس کی پوری کریڈیبلٹی چیک ہے اور اس کے بعد ماشاءاللہ شریعت کوڈ دے بلدار بیٹھے ہیں وہ بھی دستے. تو انویسٹیگیشن میں پولیس ثبوت جمع کرے گی، ان ثبوتوں کی بنیاد پہ ایک فائل بنے گی جس فائل کو لے جا کر جج کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس کو ہم کیا کہیں گے کہ سٹیٹمنٹ دی ہے پولیس. ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا بات ڈسکس کی تھی، یہ بات بھی یاد رہے، پولیس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، سہولت کار ہے، بندے کو پکڑ کر قانون کے روبرو پیش کرنا ہے. درمیان انہوں دا کام صرف اننا جی. وہ نہیں کہہ سکتے ہم نے بندے کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. بھئی آپ کون ہوتے ہیں دیکھا؟ گواہ لے کے آئے. وہ ایڈمیسیبل نہیں. مگر سرکاری ڈاکیومنٹیشن، فرض کریں کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اس شخص نے چوری کی ہے تو چوری کے لیے کوئی ڈاکیومنٹیشن بھی ہو سکتی ہے. ایک تو چوری کے لیے آپ کے پاس کیمرے ہیں. ایک چوری کون سی ہوتی ہے جو بڑے لوگ چوری کرتے ہیں، کون سے؟ FIA والی چوری، بینک کے ٹرانزیکشنز کے اندر رد و بدل، خرد برد، کرپشن. اس کے لیے آپ کو ایویڈنس کون سا چاہیے؟ FIA والا چاہیے، آپ کو بیورو والا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. وہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ ایویڈنس کے طور پہ پھر پولیس لے کے آ سکتی ہے. یعنی کہ انویسٹیگیشن کا دائرہ بہت وسیع ہے. پولیس کا کام بہت بڑا ہے کہ اسے انویسٹیگیشن ساری کر کے لے کر آنی ہے، اور پھر اس انویسٹیگیشن کو مکمل مانا نہیں جائے گا، اس کے اوپر جرا ہونا ضروری ہے، گفتگو ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ پولیس بھی تو باعث ہو سکتی ہے. ہمارے تو ہوتی ہی باعث ہے پولیس، مگر پولیس بھی تو باعث ہو سکتی ہے. اور پولیس باعث تفتیش کر کے کسی آدمی پر فرد جرم جھوٹا بھی تو عائد کروا سکتی ہے، کیونکہ ان نے ایڈ دینی ہے نا جی. وہ جھوٹے گواہ بھی لے کے آ سکتے ہیں. ان کو مارا پیٹا ہو وہاں پر آ کے وہ کہا ہو کہ باہر نکلو گے چھڈاں گے نہیں، وہ ساری باتیں. لہٰذا پولیس کا کام جب عدالت میں جائے گا تو وہ ایک کانٹروورشل کام ہے، یہ جج کو پہلے پتہ ہونا چاہیے. یہ بات پولیس کو کوئی بھی ایسا ادارہ جو طاقت رکھتا ہو اور وہ طاقت کے ساتھ کوئی کام سر انجام دینے کے لیے قانون کا سہارا لیتا ہو، وہ ایک ایسی طاقت ہو جاتی ہے جو ریاست اور انسان کے درمیان میں ہے. تو کیا بات ہم نے بحث لائی ہوئی ہے پہلے؟ ریاست اور انسان کے درمیان میں کیا چیز ہے جی؟ انسانی حقوق ہیں. انسانی حقوق انسانوں اور انسانوں کے درمیان میں نہیں ہے، وہ ریاست اور انسانوں کے درمیان. جب ریاست کا کوئی بھی ادارہ انسان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو ان کے درمیان میں ایک پیپر ہے جس کا خیال رکھنا ہے، انسانی حقوق. تو لہٰذا پولیس کہیں بھی اپنی تفتیش کے دوران کوئی غلط عمل کرتی ہے، کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، تو آپ نے جج کو کیا بتانا ہے؟
آپ نے اپلیکیشن موو کرتے کہنا ہے کہ انسانی حقوق کی کو خلاف ورزی ہوئی ہے، میرے بنیادی جو حقوق ہیں وہ ریاست کے ایک ادارے نے سلب کر دیے ہیں. اور کیونکہ ریاست کے ادارے کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے. آپ کے پاس ایک سائیکل ہے اور آپ بیچارے میری طرح غریب آدمی ہیں، تو آپ کا ریاست کے ساتھ مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. ریاست کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا آپ برابر نہیں ہیں، برابر قانون کی نظر میں آپ برابر نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ فزیکل ریمانڈ ہم نے کہا سیکشن 167 میں آپ لیں گے مزید پوچھ گاچھ کے لیے اگر کوئی معاملہ باقی ہے، اور اس کے بعد پولیس کے پاس. اور فزیکل ریمانڈ کے دن ہم نے کیے 15 میکسیمم، کم سے کم 2 دن بھی ہوتے ہیں، مگر زیادہ سے زیادہ فزیکل ریمانڈ جو جج دیتا ہے وہ 15 دن دیتا ہے. 15 دن کے اوپر پولیس نہیں رکھ سکتی، اور اگر رکھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپلیکیشن ہیبیس کارپس آپ نے کورٹ میں لے جا کے جمع کروانی ہوتی ہے کہ اس شخص کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے جس کو اٹھایا گیا. جی ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کو عملی جامع بنا سکیں. آج ہم پہنچے تھے جناب بیل پہ پہنچے تھے ہم، بیل آفٹر اریسٹ. اچھا، بیل کے اوپر جب ہم پہنچے تھے تو ہم نے 496 سیکشن ہے ہم نے پہلے ذکر کیا، بیل کے اوپر 196 کا بھی ذکر کیا ہم نے. بیل کے اوپر بہت سارے سیکشنز کی، اور 96 بھی ہے، 97 بھی ہے نان بیلیبل. اچھا، نان بیلیبل اوفینس کیا ہے؟ نان بیلیبل ایسا کوئی بھی جرم جس کی کم سے کم سزا 7 سال اور 10 سال سے اوپر ہو وہ نان بیلیبل ہوتا ہے، یعنی کہ قتل. مگر چوری کچاری ہے، ہاتھا پائی ہے، یہ کیا ہے؟ ان میں ضمانت والے معاملے ہو سکتے ہیں. کسی کا چیک ڈس آنر ہو گیا ہے، ضمانت والا معاملہ ہے جی. مگر ضمانت کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ نے جب بھی ضمانت کی اپلیکیشن دینی ہے اس میں وجہ نہیں ہوگی، اور آپ ضمانت کی اپلیکیشن جتنی مرتبہ مرضی چاہے دے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے یہ نہ کہے کہ جج کہ او تسی ایک مرتبہ ضمانت کی اپلیکیشن دیتی تھی دوسری مرتبہ کیوں دی ہے آپ نے؟ تو آپ جج کو کہیں گے کہ مائی لارڈ with all due respect I have this opportunity to give you bail application whenever I like during this process of trial. تو کہیں گے اچھا جی انہیں تو قانون پڑھا ہوا ہے، وہ کہیں گے اوکے جی. ہاں، یعنی کہ جج صاحب میں اس پورے ٹرائل کے دوران آپ کو بیل کی اپلیکیشن، ضمانت کی اپلیکیشن جتنی مرتبہ چاہے دے سکتا ہوں، یہ قانون ہے. جج کہیں گے او اچھا قانون سی، اچھا جی میں کرنا وا کوئی پھر اگلی بات میری یہ بیل کی جو اپلیکیشن ہے ضمانت کی، کہتے ہیں پرانی میں نے مسترد کی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ بندے کی چچی مری ہوئی ہے. اس دفعہ کیا ہوا ہے؟ اس دفعہ اس کی بیگم اسمتال میں ہے، چچی نہیں مری ہوئی. فرق ہے، اپلیکیشن الگ ہے. یعنی کہ بیل کی اپلیکیشن کی کیا ہم نے بنیادی کرائٹیریا رکھا ہے کیا کہ ہر اپلیکیشن پہلی اپلیکیشن سے مختلف اور منفرد ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی چچی کی وفات کو لے کے کئی مرتبہ بیل لینے چلے جائیں، اگلی دفعہ نواں بندہ مارنا ہے جی. مجسٹریٹ کے پاس مکمل یہ اختیار ہے، مگر بیل کو کینسل کرنے کے لیے اس کو ایک پورا کرائٹیریا پورا کرنا پڑتا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ بھی ایک پورا الگ سے بیل کا ٹاپک ہے کہ بیل کو آپ نے مسترد کرنے کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں نا. کیونکہ جو عدلیہ ہے، جو جج ہیں آنریبل عزت مآب جو جج صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس قانون کی انٹرپریٹیشن کر کے بات بتائیں گے. امپورٹنس ان کی نہیں ہے، امپورٹنس تو اس معاہدے کی ہے. امپورٹنس قاضی کی نہیں ہے، قرآن و سنہ کی ہے نا. اسی طرح امپورٹنس جج کی نہیں ہے، اس قانون کی ہے.
تو وہ قانون کے مطابق انٹرپریٹیشن کریں گے. اگر انہوں نے انٹرپریٹیشن میں ذرا بھی گڑبڑ کی آپ کہیں گے جج صاحب ایسا نہیں. ٹھیک ہے. پولیس پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, میں نے کہا تھا کہ ہم پولیس پہ تنقید کرتے ہیں, جج صاحب پہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فیس بک پہ لائیو چل رہا ہے. کل کنٹمپٹ آف کورٹ میرے تینوں میں پرچہ کٹیا ہوا جج صاحب. تو عدالتوں میں بھی ایشوز ہیں مگر ریڈرز کے اوپر ہیں. جو سٹاف ہے, کلریکل سٹاف ہے, اس میں بہتری لانے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے جی. باقی گل تسی سمجھدار. ہاں, باقی میں طلباء کو پڑھا رہا تھا, ان کو یہ بات سمجھا رہا ہوں میں. اس کا عدالت کی توہین سے کوئی تعلق نہیں. عدالتیں بہترین ہیں. اچھا, جب بیل ایبل اوفینس ہم نے بتا دیے کون سے اور نان بیلیبل, تو اس کے بعد اریسٹ ہونے کے بعد آپ ضمانت لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ضمانت ملتی ہے تو بہترین. ضمانت کے اوپر بانڈ ہوگا, ضمانت کے اوپر یہ بھی ہوگا کہ آپ بیرون ملک نہیں جا سکتے, ضمانت کے اوپر یہ بھی ہوگا کہ آپ کون کون سی جگہوں پہ نہیں جائیں گے. جیسے کہ فرض کریں کسی خاتون کے معاملے میں آپ میاں بیوی کی جھگڑا ہوا اور آپ نے بیگم کو ضربیں پہنچا دی ہوں, اسالٹ کیا ہو, تو پھر آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اس کے گھر سے 10 میٹر کے ایریے میں نظر نہ آئیں. ٹھیک ہے. میں یہ ایک دم سے بعد مغرب کی مثال آ گئی نا. مغربی مثال میں ایک مرتبہ ایک کیس تھا. کیس یہ تھا کہ ایک پاکستانی نوجوان تھا, بچہ, اس کی عمر ہوئی ہوگی کچھ 14 سال. اس نے اپنے گھر میں غصہ کرتے وقت, گھر میں بچے لڑائی کرتے رہتے نا, غصے میں ہوتے, تو اس نے اپنے ابا جی کو کوئی 6-7 کس کے مکے مار دیے تھے. والد صاحب کے دند مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے اور ناک سے خون بہہ رہا تھا, ضربیں آئی ہوئی تھی. والد صاحب اس کے دوسرے دن پہنچے, چونکہ وہاں پر ظاہر ہے پولیس آ گئی, اس کو اریسٹ کر کے لے گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضمانت کروائیں میرے بیٹے کی. پیو سی نا, پھر ضمانت ہی انہوں نے ہی کرانی تھی. انہوں نے کہا کہ ضمانت کروائیں تو اس کے ضمانت کا معاملات اخراجات میں دوں گا کیونکہ میری بیگم گھر میں رو رہی ہے, بہت بری حالت ہے, معاملات ہیں. تو میں نے کہا یار آپ تو مطلب خود ایک پارٹی ہیں اس میں, آپ تو ضمانت نہیں کروا سکتے, بیگم کو بھیجیں, اسی انہوں دے نال گل کریں گے, تسی تو دوجی پارٹی ہو, تو آپ کے ساتھ تو یہ بات نہیں ہو سکتی ضمانت تک. تو خیر اس کی ضمانت ہو گئی. اس کی بیگم آئی, وہ لوگ پریشان تھے. تو ضمانت کروانے کے بعد انہوں نے یہ پابندی لگا لی کہ یہ گھر سے 10 میٹر کے ایریے کے اندر نظر نہیں آنا چاہیے بچہ. پھر وہ دوبارہ آئے 1 ہفتے کے بعد, انہوں نے کہا جی بچہ کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر ہے, تو ہم دونوں آئے ہیں, عیش ختم کرا دیو. میں کہ یار پہلے انہیں دونوں ماریا جی, ہوں وہ جیل چ گیا, اتوں چھٹ گیا, ہوں تسی کہہ رہے ہو کہ گھر بھی جی واپس آئے, پھر انہیں ماریا تو پھر. تو وہ اس کے والد صاحب بڑے ادب سے میرے سے پوچھا, کہتے ہیں وکیل صاحب میں کی کراں, وٹ شوڈ آئی ڈو. میں نے اسے کہا کہ آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, وہ مارے گا دوبارہ آپ کو. کیونکہ میں نے بچے سے بات کی تھی, اس کا 2-3 انٹرویوز میں نے کیے تھے, تو میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ہواؤں میں ہے, وہ کافی سارا ہواؤں میں ہے. تو میں نے کہا وہ مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ پینٹی لگائے گا. تو اسی طرح ہوتا ہی ہے کہ بہت سارے معاملات کے اندر جب بیل ہوتی ہے تو بیل کے ساتھ کچھ ریسٹرکشنز بھی لگ جاتی ہیں. کچھ پولیس بغیر کیس دائر کے بھی اٹھا کے لے جا سکتی ہے؟ نہیں, بچے نے مطلب والد کو مارا لیکن والد نے کیس نہیں کروایا. نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ سوال پوچھ لیا جی. یہ تو بہت اہم بات ہے. جو کاگنیزیبل اوفینس ہے نا, ایک تو ہوتے ہیں نان کاگنیزیبل اوفینس جس میں آپ نے جا کے رپورٹ درج کروانی ہے. ایف آئی آر تو کٹوانے آپ جاتے ہیں کیونکہ آپ اچھے آدمی ہیں, ملک برا ہے, معاملات خراب ہوئے ہیں, پولیس کام نہیں کر رہی ہے, عملداری نہیں ہے. ورنہ جو کرمنل اوفینس ہے وہ آپ کے خلاف نہیں ہوا, وہ ریاست کے خلاف ہوا ہے. آپ ریاست کے باشندے ہیں, باپ ریاست کا باشندہ ہے,
بیٹے نے اس کے ساتھ بات کرنی تھی، تلخ کلامی کر سکتا تھا، اونچی آواز میں بول سکتا تھا، درست بات، مگر جب دسترازی کر لی تو پھر اس نے ریاست کے ایک فرد کو نقصان اور چوٹ، وہ ریاست کے خلاف ہے، اس کو گرفتار کروانے کے لیے دوسرے آدمی کو تھانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ریاست کو جو ہی پتہ چلتا ہے فون کر کے، باپ فون کر کے بتاتا ہے کہ مجھے مارا ہے، یا کوئی بھی شخص فون کر کے کہتا ہے کہ مجھے مارا گیا، میری آنکھ نکل گئی ہے، میرے دانت ٹوٹ گئے، تو ریاست کا کام ہے کہ اپنی عملداری کو، کیوں بھلا وہ جو بنیادی حق ہے کہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے، کون سا حق تھا جی یونائٹڈ نیشن کا، کہ ریاست کا کام کیا ہے کہ ہر انسان کے جان و مال، عزت آبرو اور اس کے امن کا تحفظ کرنا. یہ میں نے آپ کو آج اس میں چیسٹسمنٹ کا لا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بیٹے کو باپ جو ہے وہ مار سکتا ہے مگر ضرب نہیں پہنچا سکتا. قوانین ہیں جن کے مطابق آپ اپنے بیٹے کو، اگر وہ بہت زیادہ کچھ ایسی حرکتیں میں ملوث ہو جائے جو غیر قانونی قسم کی ہیں، تو آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں پیرنٹس کے طور پہ، اور اگر وہ نہیں سنتا تو آپ اس کو کمر پہ، پیٹھ پہ تھپکیوں کے ساتھ مار بھی سکتے ہیں، تھوڑا بہت ضرب نہیں پہنچا سکتے. اسالٹ ایسا نہیں کر سکتے جو گریویسلی باڈیلی ہارم ہو، چوٹ نہیں پہنچا سکتے. یعنی انسانی حقوق میں معافی کا اختیار نہیں ہے فرد کے پاس. کس کے پاس؟ فرد کے پاس معافی کا اختیار نہیں ہے. اگر بچے نے باپ کو مارا ہے تو والد کے پاس اس کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. اختیار ہے، اختیار. میں اس کی طرف آتا ہوں، وہ بھی آگے بات کی بات ہے. ابھی تو بات ہے کہ گرفتاری کی، اس کی جانب بھی آئیں گے. وہ تو فیصلے کی بات ہے نا جی، فیصلے پہ ابھی نہیں جائیں، ابھی ہم راستے میں، ابھی فیصلے پہ جانے کے لیے یہ پورا سفر طے کرنا ہے. معافی انہیں جلدی نہیں ملنی، درمیان وکیلاں دی فیس ہی ہونی ہے. ہاں انجی تسی معافیاں دے پھرو. اچھا بات آپ کی کیا تھی؟ والد بچے کو مارے. تو والد جو پیرنٹس ہیں، گارڈینز ہیں، ان کو یہ سختی کا اختیار قانون نے دیا ہوا ہے، مگر ضرب نہیں دینی، اسالٹ نہیں کرنا. اسالٹ کیا ہے؟ میں ان کو مغرب کے اندر اسالٹ کیا ہے؟ میں ان کو یوں کر کے ہاتھ لگاتا ہوں نا، یہ ان کی اجازت کے بغیر، یہ اسالٹ ہے، یہ اسالٹ ہے، اس کے اوپر مقدمہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر میں تھپڑ مارتا ہوں تو یہ باڈیلی ہارم ہے، ضرب لگی ہے. ٹھیک ہے نا جی. غیر قانونی کام ہے، اسالٹ کیا ہے، پھر اس کے بعد باڈیلی ہارم بھی ہوا ہے. پہلا والا اسالٹ ہے، اس کے اوپر جرمانہ ہوگا. دوسرا جو تھپڑ مارا ہے کم سے کم 3 سال کے لیے اندر ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ کم سے کم. یہ جڑے مدرسے کافی سارے مرچے مارتے پھرتے ہیں، ویکھی جانا پھر. تو اس میں باڈیلی ہارم بھی ہے، چونکہ ضرب پہنچی ہے، اس سے بندہ نقصان بھی ہو سکتا تھا. نہیں، ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کو مارنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ گارڈین ہے نہ وہ پیرنٹ ہے. وہ تو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ صرف اپنی بات سمجھا سکتا ہے اور سمجھانے کے بعد کلاس سے جا سکتا ہے. گارڈین جو جیسے کہ ایک بچہ ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہیں، اور ایک بچہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور اس کے ماموں اس کے گارڈین ہیں لیگلی، یا ایک بچہ یہاں پر نہیں ملتان میں جا کے پڑھ رہا اور وہاں پر اس کے ماموں اس کے گارڈین ہیں، تو ان کو ریلیشن شپ کا ہونا ضروری ہے، یا جو عدالت نے گارڈین بنایا ہو. تو پھر یہ ریسلنگ اور باکسنگ کس قانون کے تحت لاؤ ہے؟ یہ والنٹیئرلی 2 اڈلٹ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. والنٹیئرلی یعنی کہ آزادانہ طور پر، رضاکارانہ طور پر 2 اڈلٹ لوگ جن کی عمر کیا ہے، 18 سال سے زیادہ ہے، وہ ایک پٹیشن پر سائن کرتے ہیں جھگڑا کرنے سے پہلے کہ اس میں اگر مجھے کوئی چوٹ آئی تو میں اپنے مخالف پارٹی کو جرم سے بری قرار دیتا ہوں، کہ وہ جرم نہیں ہے، چونکہ میں رضاکارانہ طور پہ اس کھیل تماشے کا حصہ ہوں. ویسے جو ریسلنگ ہوتی ہے WWF، وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایدو گائیکو ہوتی ہے. ایدو گائیکو ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں آپ اس کو سلو موشن میں کر کے دیکھیں تو وہ مکہ مارتے نہیں ہیں، وہ سب
ٹکٹ ٹی وی نے فراڈ ہی ہے. فراڈ ہوتا ہے، وہ سب فراڈ ہوتا ہے. وہ چونکہ اسپیڈ کیمرے کی ایسے رکھی ہوتی ہے کہ جسے لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں مکہ وجہ ہے، مکہ وجتا نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے نا جی. ایم اے والی ہوتی ہے، اس میں تو مکے شکے مارتے ہیں، باکسنگ میں مارتے ہیں، مگر ان میں آپ لکھ کے دیتے ہیں، پہلے لکھ کے دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے وہ بات کی تھی نا یہاں پر، وہ والی بات بھی چلو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ باپ معاف کر سکتے ہیں، کوئی بھی شخص معاف کر سکتا ہے. عدالت میں کسی مغرب کے قانون میں، مشرق کے قانون میں، شمال اور جنوب کے قانون میں ایک بات درست کیا بلا کہ جب بھی کوئی شخص آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لے تو وہ آ کر دوسری پارٹی کو معاف کر سکتا ہے. مگر مغرب کے اندر آپ باقی سارے جرموں کو معاف کر سکتے ہیں، قتل کے جرم کو آپ معاف نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ اس لیے کیونکہ آپ کو کیا بات آئی کہ قتل انسان تو معاف کر لے گا نا کہ میرا دل صاف ہے، مگر جو جرم سرزد ہوا ہے وہ ریاست کے خلاف ہوا ہے. معاف کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، بندے کی نہیں ہے. کیونکہ آپ کا بھائی خدا نہ خواستہ اس قتل میں مرا ہے، آپ اپنے بھائی کا خون تو معاف کر لیتے ہیں، مگر ریاست کا باشندہ تھا، وہ تو ایک الگ اینٹی ہے نا جی. آپ نے اپنا معاملہ ختم کر دیا جی، میرا تو معاف ہو گیا، میری طرف جان دو جی. تو ریاست نے اپنے ایک فرد کے قتل کو معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ تو ریاست کا فیصلہ ہوگا. تو ریاست کو پھر اپنے قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ صرف قتل کے بارے میں ہے؟ یہ قتل کے بارے میں. ہمارے ہاں حدود اللہ ہے، ہمارے ہاں حدود اللہ ہے، اس میں چوری بھی آتی ہے. اچھا چوری بھی زنا نہیں، چوری کی اب کیفیت ہے. فرض کریں کہ ایک بینک رابری ہے، وہ تو معاف نہیں ہو سکتی کہ وہ ریاست کے خلاف جرم ہے. مگر ایک شخص کی چوری ہے، اس کے اگر مطلب اس میں مثال دے دوں، وہ بھی معاف نہیں ہے، قابل معافی نہیں ہے. کون سی بلا؟ جو چوری ہے ریاست کی. ایک شخص کی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے لین دین کا معاملہ ختم کر دیا، تو وہ فرد جرم ختم ہو کے پارڈن ہو جاتا ہے. اچھا پارڈن کا بھی ایک پورا طریقہ ہے، پارڈن یوں نہیں ہوتا کہ آپ معاف کر دیا جی. پارڈن کے لیے ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایک اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کہ میں نے معافی لینی ہے. اس شخص سے معافی لینے کے بعد اگر کوئی نجی معاملے میں معاملہ پیش آیا ہوا ہے، نجی معاملہ، ریاست والا معاملہ نہیں، یعنی کہ ڈکیتی نہیں، کسی کا کوئی پین چکیا ہے، کوئی کمپیوٹر چکیا ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ کیا کرنے پڑتے ہیں؟ کورسز کرنے پڑتے ہیں. اچھا شخص بننے کے لیے کچھ ادارے ہیں جہاں پر عیسائیوں کے پادری بھی ہوتے ہیں، سینیگاگز یعنی کہ یہودیوں کے علماء بھی ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے علماء بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دو مشہور مسلمانوں کے علماء کو میں جانتا ہوں جو کہ ہوتے ہیں. وہ اس بندے کو لیکچر دیتے ہیں، روحانیت اخلاقیات پر تربیت دیتے ہیں، اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. وہ سرٹیفکیٹ بھی لے جا کے دینا پڑتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان بننے کے بنیادی اصولوں کو سمجھ چکا ہوں. اب میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں یہ الگ گل نہیں ہوئی، مگر میں سمجھ چکا ہوں کہ ایک اچھا انسان بننے کے یہ بنیادی اصول ہیں، اور اس کے بغیر دنیا معاملات خراب ہیں. وہ لے جا کے وہاں جمع کروانا پڑتا ہے کہ میں نے یہ اچھا انسان، مگر پوری پڑھنی پڑنی. تو وہ مطلب اصول بتاتے ہیں. مگر چونکہ جو مغربی ممالک ہے وہاں پر ہر مذہب کو حق حاصل ہے کہ وہ انسان کو اخلاقیات کی تربیت دے سکتا ہے، تو لہٰذا پھر ایک مذہب نہیں بتاتا، پھر بندہ مکس ہو جاتا ہے. عیسائی بھی بتاتے ہیں، یہودی بھی بتاتے ہیں. ظاہر ہے کوئی مذہب یہ تو نہیں کہتا کہ انسانوں کو مارنا اچھی بات ہے، کوئی مذہب یہ تو نہیں کہتا کہ چوری کرنا اچھی بات ہے. سارے ایک ہی جیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اخلاقیات کی باتیں تو ایک جیسی ہیں، تو وہ بتائی جاتی ہیں. اچھا ہم نے بیل کے بعد آ گیا کہ چلان جمع ہوتا ہے. ہم نے بیل کے بعد آگے چلان کے اوپر. چلان کا سیکشن کون سا ہے جناب؟ 173. چلان جمع ہوا. چلان کے بعد، بیل کے بعد یعنی چلان کیا جمع ہوا؟ یعنی کہ وہ سارے شواہد، ساری ثبوت، سب چیزیں پولیس نے بھی اکٹھی کی تھی، تسی بھی اکٹھی کی تھی، تے لے جا کے جناب فائل پوری بھر دیتی عدالت میں. تو لہٰذا جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد شروع ہوگا بنیادی اور اہم جز ہوگا ٹرائل. یاد رہے اس سے پہلے ہم نے جتنی باتیں پڑھی ہیں ابھی تک جج کے روبرو بحث نہیں ہوئی ہے، وہ ساری درمیانی کھیل تھا. اب جا کے ہم پہنچے ہیں جج کے سامنے.
ہوں جا کے اسی کنے سٹیپ تھے جناب؟ 1 2 3 FIR انویسٹیگیشن اسٹیٹمنٹ فزیکل ریمانڈ بیل بائی پولیس. بیل بائی پولیس کے بعد ہم بیلیبل اوفینس میں آئے, اس کے بعد چلان کیا, اب آ کے ہم آئے ٹرائل کے اوپر, اب آ کے ہم ٹرائل پہ آ کے رکے. یہ اب جا کے ابھی بھی بحث شروع نہیں ہوئی ہے, ابھی عدالت مزید ثبوت ڈاکیومنٹس مانگ رہی ہے کہ یہ بھی دو وہ بھی دو, اور چیز کون سی ہے اور چیز کون سی. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے 2 کام کرنے ہیں. ایک تو کام یہ کرنا ہم نے ادھر آ کے سیشن کورٹ اور مجسٹریٹ کا جب کورٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم سیکشن 265 اور ادھر سیکشن 241 to 250 اس کے مطابق ہم تمام معاملات کو جمع کرتے ہیں. یہ ہمیں پوری گائیڈ لائن دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کر دیتے ہیں فریمنگ آف ایشو. اوئے ہوئے ہوئے, اب جا کے جج یہ کہہ رہا ہے کہ اس پورے معاملے میں زیر بحث کیا ہے. جب یہ ساری اپلیکیشنیں اکٹھی ہو گئی, ان کے مطابق ٹرائل کی چیزیں بھی سیٹ ہو گئی, اس کے بعد جج صاحب نے وکلا کی بحث میں یہ کہا کہ اس پورے مسئلے کا بنیادی نقطہ کیا ہے جس کے اوپر آج یہ عدالتیں بحث کریں گی. یہ پہلے تو یہ بہت ڈیلے والا معاملہ تھا. خان صاحب نے باقی چیزیں تو مہنگی کی ہیں, مگر ایک کام ان کی گورنمنٹ میں اچھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایکٹ پاس کر کے اب پورا یہ جو عمل ہے اس کا دورانیہ رکھا ہے 6 مہینے 6 months کے اندر. اب سول ہو یا کرمنل ہو, آپ نے منطقی انجام تک بات کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. فریمنگ آف ایشو اور فریمنگ آف چارج بھی ہم اسے کہتے ہیں. فریمنگ آف چارج. چارج کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, جیسے فون چارج ہوتا ہے. چارج کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر فرد جرم ہے, فریم کرنا ہے کہ اس کے اوپر یہ لگا ہے یا نہیں لگنا. ٹھیک ہوگی بات. فریمنگ ظاہر ہے جب ایک ایشو کی ہو جائے گی دوستوں بزرگوں اور بھائیوں, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر تو ظاہر ہے یا تو وہ پلیڈ گلٹی کرے گا, وہی کہے گا کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے جرم کیا ہے. اچھا, عدالت کے سامنے ایک اور بات یہاں یاد رہے, آپ اپنا اقرار جرم سے کبھی بھی مکر بھی سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اقرار کر دیا اور آپ 6 مہینے بعد کہیں کہ نہیں میں نے ابھی بھی اقرار کیا. عدالت آپ سے دوبارہ پوچھے گی. کیوں بلا؟ آپ کا اقرار جرم کسی دباؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوسری پارٹی نے اندر بھیج کے جیل میں آپ کے بچوں کو اٹھایا ہو اور آپ کو کہا ہو کہ آپ نے بتانا نہیں ہے اور آپ نے مان بھی جانا ہے. تو لہٰذا آپ کو کسی وقت بھی آپ کا اقرار آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اور آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ کل سمجھ آئی جی؟ اس کے بعد آپ کے ایویڈنس پلیڈ گلٹی ناٹ پلیڈ گلٹی ہوتا ہے, اور اس کے بعد سمری ٹرائل, یہاں پر ایک ججمنٹ جاری کی جا سکتی ہے. اس کو ہم سمری ججمنٹ کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے نا سمری ججمنٹ, اور ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈکری. کیا کہتے ہیں؟ ڈکری, جس کو ہم پنجابی اردو زبان میں ڈگری کہتے ہیں. جج نے ڈگری کر دیتی ہے. جی سنیا ہے نا, جج نے ڈگری جاری کر دی. بیسکلی ورڈ ہے ڈگری. ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ اب ساری باتیں سن کے نا فائنل فیصلہ ہو گیا. جب کوئی عدالت کسی مسئلے کے اوپر ڈگری جاری کر دے, اسی مسئلے کو عدالت وہیں پر دوبارہ نہیں سن سکتی. یہ اس کی پہلی شرط ہے ڈگری. سمری ججمنٹ کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی سکم تو نہیں رہ گیا, کوئی ابہام باقی ہے, کوئی نئی اپلیکیشن آ جاتی ہے, ایشو نیا آ جاتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ جس بندے کا قتل ہوا ہے اس قتل کے ساتھ ایک اور معاملہ اور بھی تھا. اب مجھے نا اس کے دوران زیادہ باتیں یاد آتی ہیں جو کہ اپنے کیسز کی ہیں. اب پتہ نہیں وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ہوتی. خیر میں نام لیے بغیر باتیں کر رہا ہوں, تو اللہ کرے کہ یہ
اس کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل کر لیں. اب ایک کیس ہے, بیوی پر یہ الزام ہے کہ اس نے شوہر کو قتل کیا. الحمدللہ, بیوی کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے شوہر کو قتل کیا. شوہر کے اوپر جو قتل کا مقدمہ FIR کٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عاشق رسول نے قتل کیا کیونکہ وہ دریا تھا تو اس کو قتل کیا. میں عورت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, میں عورت کی طرف سے وکیل. یہ بات مجھے پتہ بھی ہے کہ وہ جو شخص ہے, اس کے اوپر آپ علماء میری رہنمائی بھی کیجیے گا, وہ شخص جو ہے وہ واقعی گستاخ رسول تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ کامریڈ بھی تھا اور بڑا آؤٹ سپوکن قسم کا کامریڈ تھا, اور وہ مذہب کا مذاق اڑاتا تھا. پڑھا لکھا کامریڈ تھا, بڑا باہر کی ایک یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوا تھا, پڑھا لکھا کامریڈ تھا. تو مولویوں کی بری حالت کر دیتا تھا وہ باتیں کر کے کہ اینج کر دینے ہیں, کہندے نے, وہ کہندے نے, وہ کہندے, سب باتیں اس کی تھی. جو قتل ہوا ہے نا, وہ جو شخص ہے اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ عاشق رسول کے طور پہ قتل ہوا ہے, مگر حقیقت میں وہ اکیلا عاشق رسول نہیں تھا, وہ خاتون کا بھی عاشق تھا. یہاں دو عشق اکٹھے ہو گئے ہیں, عشق رسول والا عشق بھی اکٹھا ہو گیا ہے, تو نال اپنا عشق بھی ہے ویسے, عاشق رسول. تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے فرد جرم اس پہ عائد ہے, اور پھر اس میں پارٹی ٹو کرائم جو ہے وہ خاتون ہے. پارٹی ٹو کرائم کا مطلب یہ ہے جس نے قتل میں معاونت کی ہے. مقدمہ عشق رسول والا چلا تو اس میں اس بندے کو بھی سزائے موت ہی ہوگی, ظاہر ہے, کیونکہ مارا ہے بندے نے. عاشق والا چلا پھر بھی سزائے موت ہوگی. میرے کلائنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو سائیڈ لائن کرنا ہے. میں نے تو بیل دے دی, بیل ہو گئی. بیل ہونے کے بعد ظاہر ہے شی کین فلی, بھاگ سکتی ہیں کہیں ادھر ادھر, بھاگ سکتی ہیں. تو بھاگنے سے بچانے کے لیے یہ طریقہ کار ہوگا کہ ایک نئی اپلیکیشن موو کرنی پڑے گی کہ ان کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب پتہ نہیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, مگر ظاہر ہے میرا کام ہے اپنے کلائنٹ کو بچانا. تو کلائنٹ تو بچ رہا ہے میری طرف سے, اور کلائنٹ بچ رہا ہے اگر عاشق رسول والا مقدمہ چلایا جائے, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کلہ عاشق رسول نہیں تھا, یہ خاتون کا بھی عاشق تھا. عشق دو ہیں, ڈبل ہیں. تو پہلا والا عشق دوسرے والے عشق کے اوپر سبقت لے کر کے جا رہا ہے, حاوی ہے. مگر دوسرا بندہ ایسا ہے جس کی گفتگو, اس کی باتیں, اس کے لکھی ہوئی کالمز, تقریریں ایسی موجود ہیں کہ جس نے مذہبی طور پہ اس پہ حد لگ سکتی ہے. اب یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے کہ نہیں, اب عدالت نے اس میں نتیجے پر پہنچنا ہے کہ کیا ہوگا. اب اس میں اس شخص کا بھی وکیل ہوگا, ادھر سے اس کا بھی وکیل ہوگا, اور خاتون کا وکیل تو میں ہوں. میرا کام صرف ہوگا کہ اپنی علی کلائنٹ کو کڈ کے باہر لیا محفوظ طریقے دے نال. اس کا کام یہ ہوگا کہ اپنے کلائنٹ کو بچانا, دوسرے کا کام ہوگا اپنے کلائنٹ کو بچانا. جج ان تمام چیزوں کو دیکھے گا کہ سارا ڈرامہ کیا چل رہا ہے, ادھر سے ثبوت کیا رہا, ادھر سے کیا رہا, ادھر سے کیا. پھر جج کہے گا کہ اچھا یہ نتیجہ ہم نے نکالنا ہے. اس میں پہلی ججمنٹ اس نے دے دی ہے سمری ججمنٹ, جس میں یہ کہا کہ یہ پارٹی ٹو کرائم جو خاتون ہے نا, جج نے یعنی کہ فریم کر دی, اس ایشو فریم کر دیا کہ جو شخص کا قتل ہوا ہے یہ بات ڈن ہے کہ وہ قتل ہوا ہے. سنگینی ہے کہ کیا وہ عاشق رسول تھا یا بات ایسے ہی قتل کیا ہے. یہ اب ایشو کی فریمنگ ہے, اور میں نے جیسا آپ کو کہا کہ اس ایشو کی فریمنگ میں میرا کلائنٹ نہیں آتا. وہ پیچھے فریم یاد ہے آپ کو, اس فریم سے تو میرا کلائنٹ تو باہر کھڑا ہے نا, میرا فریم ہے ہاں ڈی والا, اس میں میرا فریم تو ڈی ہے نا جی, وہ باہر کھڑا ہے. میں نے کہا میرا فریم تو باہر ہے جناب, لہٰذا اس کو سب سے پہلے بیل دی جائے, بچوں کے ساتھ ملنا ہے, یہ ہے وہ ہے. اور دوسری بات کہ اس کو ایشو کے فریم کا حصہ نہیں بنایا جانا چاہیے. اس لیے نہیں بنایا جانا چاہیے کیونکہ یہ پارٹی ٹو کرائم اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر تو عاشق رسول والا معاملہ چل رہا ہے, اور عاشق رسول والے معاملے میں اگر آپ باہر نکل کے پوچھیں گے تو
پاکستان کی 21 کروڑ عوام اس بندے کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، وہ سارے فریم آف ریفرنس کے اندر تو نہیں آ سکتے. تو میرا کلائنٹ بھی اتنا ہی فریم میں آتا ہے جتنا پورے پاکستان کی 21 کروڑ عوام آتی ہے. وہ سارے عاشق رسول ہیں، کہتے ہیں مار دو پھا دلا دینا. لہٰذا یہ نہیں ہے. مگر حقیقت میں تو مجھے پتہ ہے کہ اس کا عشق دوسرا بھی ہے. جج صاحب کو یہ والی بات پتہ ہے، مگر جج صاحب نے کہا کہ نہیں، ابھی ایشو کی فریمنگ میں یہ بات نہیں آتی، پہلے تو میں اس کا مدعا حل کر لوں. اس کی بیل ہے مگر انہیں پجنا نہیں، میرے نال گل کرنی جیل ہے. یہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں سمری. اس نے یعنی کہ سمری کے طور پہ ایک ججمنٹ دے دی ہے مگر ابھی ڈکری نہیں دی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی گفتگو میں بتا دیا کہ اس کے بعد بیل کے لیے آپ اپلیکیشن دوبارہ دے سکتے ہیں، پھر بیل ہو جائے گی. بیل کے بعد اب آ جائے گی کیا بات؟ اس سمری کے اوپر یا اس ججمنٹ کے اوپر. یہاں جو ججمنٹ آ گئی ہے، ایک ججمنٹ کے بعد فرد جرم عائد ہو کے ریلیز کیا یا چھوڑ دیا. اگر ریلیز کر دیا تو چلا گیا، جیل میں ڈال دیا، دوبارہ بیل کی اپلیکیشن. کیوں بلا؟ کہ آپ یہاں کہیں کہ یار یہ ڈگری ہو گئی ہے تو پھر بیل کی اپلیکیشن تک کی تک بن دیجیے. یہی تو اگلا جملہ یہی آ رہا تھا کہ ڈگری کے بعد تو بیل کی اپلیکیشن نہیں بنتی، کیونکہ ڈگری اسی عدالت میں دوبارہ مقدمہ زیر بحث نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر والے کوڈ میں آپ اپیل کریں گے. یہ ہو گیا سیشن کوڈ. اب آپ چلے جائیں گے ہائی کورٹ اور تسی کرو گے کی اپیل ہو جائے گی. یعنی کہ اچھا اپیل کیوں ہوگی؟ اچھا اپیل میں ایک اور بات یاد رہے، اپیل کا ایک اپنا پورا ضابطہ اخلاق ہے کہ اپیل کیا کرنی ہے. اپیل میں آپ نے نیا ایویڈنس نہیں لے کے آ سکتے، نیا ثبوت نہیں لا سکتے کہ نہیں جی آئے تو کل ہوئی نہیں سی، آئے تو نویں گل آئی ہے جی بچ. آپ نے سب سے پہلے لوور کورٹ کے جج کے فیصلے کی نوعیت کے اوپر اپیل کرنی ہے کہ اس کا فیصلہ قانونی طور پر تمام تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا. کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اپیل کرنی ہے لوور کورٹ کے اوپر اپیل کرنی ہے، فیصلے پہ اپیل نہیں کرنی، کورٹ پہ اپیل کہ یہ جو کورٹ ہے یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکا. ہم اسے کہتے ہیں مس کیریج آف جسٹس سسٹم. اپلیکیشن یہ ہوتی ہے. مس کیریج کا مطلب ہوتا ہے یہ جو خواتین حاملہ ہوتی ہیں اور ان کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مس کیریج ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں مس کیریج آف جسٹس سسٹم. جسٹس سسٹم ابھی اپنے فیصلے پر پہنچنے سے پہلے ہی جناب مس کیریج ہو گیا. تو مس کیریج آف جسٹس سسٹم ہم کہتے ہیں کہ ہو گیا جناب، جسٹس اپنے نتیجے پر پہنچنے سے پہلے درمیان میں فیصلہ کر گیا، تقاضے پورے نہیں. دوسرا ایرر ان لا ہے. جس قانون کے مطابق یہ سزا دی گئی ہے وہ قانون ہی غلط ہے. یاد آیا آپ کو 200 ورسز اسٹیٹ آف پاکستان کا کیس؟ اس میں کیا مقدمہ تھا کہ یہ جس قانون کے مطابق مجھے سزا دی گئی ہے یہ قانون ہی غلط ہے. یہ سب سے اچھی اپلیکیشن ہوتی ہے. کیوں بولا؟ پھر اس میں کمیٹی بنے گی، نظارے جی کمیٹی بنے گی، قومی سطح پہ بات زیر بحث آئے گی، اسمبلی سے ڈسکس ہونا چاہیے کہ کون سا قانون. پھر شریعت بینچ سے پوچھنا پڑے گا کس حوالے سے اس نے کہا ہے. ایک بندہ فیصلہ دیتے میں کہوں چونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت کے متصادم کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، لہٰذا یہ جو قانون بنایا گیا ہے نا جی جس کے مطابق میرے کلائنٹ کو سزا ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام سے متصادم ہے. شریعت بینچ جس کے اوپر اپنی رائے دے. اگر کوئی زیادہ وکلا شریعت کے طور پر پڑھے لکھے ہوں تو یعنی کہ پاکستان کے قانون کو شرعی اصولوں کے اوپر استوار کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 سال سے زیادہ عرصہ درکار نہیں ہوگا. کیوں؟ ہر آنے والے فیصلے کے اوپر وہ اپلیکیشن ڈال دیں گے کہ اپیل ہے کہ شریعت بینچ اس کے اوپر اپنی رائے دے. کیونکہ بڑی اہم بات ہے بھائی، یہ ہے قانون میں جدوجہد کرنے کی ضرورت. توجہ سے سنو، گل سمجھیے جی دوران یعنی کہ کسی بھی جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک اپیل ہوتی ہے. اپیل کے بنیادی طریقہ کار ہے. پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ مس کیریج ہوا ہے جسٹس سسٹم کا. جسٹس نظام عدلیہ اپنے نتائج پر پہنچنے سے پہلے درمیان میں ہی فیصلہ دے گیا ہے.
ٹھیک ہے جی. اس میں ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل ریسزم بھی ہوا ہے, یعنی کہ پولیس نے مداخلت بے جا قسم کی ہے. بہت سارے اس میں حصے ہیں. یعنی کہ یہ جو میں آپ کو ایک ایک بات بتا رہا ہوں نا میرے بھائیو, یہ ایک ایک بات جو ہوتی ہے نا, یہ ایک ایک مہینے کا لیکچر ہے. اس لیے آپ اس میری بات کو کافی مت سمجھیں, اس میں بھی بہت ساری باتیں. یعنی کہ یہ جو اپیل ہے یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے الگ سے, کہ اپیل کیا چیز. بیل پورا ایک سبجیکٹ ہے جو پنجاب یونیورسٹی میں 1 مہینہ پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ذرا ہم نے تو 12:30 سے پہلے بات مکمل کرنی ہے, اس لیے ہم جلدی جلدی بات کریں. تو یہ اپیل جو ہے نا وہ پورا ایک سبجیکٹ ہے, مگر اس کے بنیادی آپ کو میں اصول بتا رہا ہوں. اصول کیا ہے کہ مس کیریج آف جسٹس, مس کیریج آف جسٹس خود ایک پورا مضمون ہے جس میں پولیس کی کیا بے روی تھی, انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کر کے انویسٹیگیشن کی ہے, فورینزک کی رپورٹس آئی ہیں نہیں آئی ہیں, یہ تمام چیزیں نہیں ہوئی ہیں جناب. جج صاحب جلدی فیصلے پہ پہنچے. دوسرا ہے جو ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ ایرر ان لا ہے. جس قانون کے مطابق یہ سزا میرے کلائنٹ کو دی گئی ہے اس قانون میں سکم ہے. کیا سکم ہے؟ وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے نمبر 1, یا وہ قانون پاکستان کے شریعت کے متصادم ہے. اور پاکستان میں قانون کیا ہے کہ کوئی بھی قانون, کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں کیا جا سکتا جو شریعت سے متصادم ہو. لہٰذا اس اپیل میں کرتا ہوں کہ شریعت بینچ سے رائے لی جائے کہ اس خاص مقدمے کے اوپر شرعی اصولوں کو مد نظر رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا, جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا چاہیے. اپیل ہے جی. اس کی بنیاد میں آپ کو کیا بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں وکلا کی ایک بڑی تعداد یا ایسے لوگ آ جائیں جو شریعت کے بارے میں جانتے ہوں, جن کو شریعت کا علم ہو اور انہوں نے قرآن و سننا پڑھا ہو جیسے آپ نے پڑھا ہوا ہے, اگر میں نے ایسے پڑھا ہو جیسے آپ نے پڑھا ہوا ہے, تو میں تو ہر دوسری اپلیکیشن اٹھاؤں اور یہ گرا کے کہوں کہ اس میں یہ قرآن و سننا کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا ہوا, جس کی وجہ سے کیا ہو, شریعت بینچ کے پاس جائے اور وہاں سے وہ رپورٹ لکھ کے بھیجے کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ فیصلہ ایسے ہونا چاہیے, کیونکہ قانون ہے جناب, شریعت کے متصادم قانون نہیں بننا چاہیے. تو یہ اگر کام شروع کر دیا جائے, باقاعدہ روڈوں پہ تقریریں کرتے ہیں وہ, باقاعدہ کمیٹیاں بنا کے, وکلا کی ایک ٹیم بنا کے ان کو تربیت دینا شروع کر دیں کہ آپ کو یہ بتائیں گے, ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, آپ کریں, تو یہ تو ایک مثال کا کام ہے کہ سارے قوانین کو شریعت کے مطابق کر سکتے ہیں آپ. کیونکہ آپ کا شریعت کورٹ ہے, بینچ موجود ہے, آپ نے اس کے پاس جا کے پٹیشن ڈالنی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے, شریعت کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں اور جو پاکستان کے مختلف فرقوں کے مجدد قسم کے علماء ہیں, سکا اور جید علماء ہیں, ان کو بلائیں گے. اچھا اور زیادہ سکا زیرہ نیچے سکا علماء ہیں جو کہ انہوں نے وہاں پر حکومت نے لگائے ہوئے ہیں, جن کی آپ کو میں نے کرائیٹیریا بتایا تھا کہ وہ مدارس میں پڑھانے والے لوگ ہونے چاہیے, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیچرز ہوں. ان سے پوچھیں گے اور پوچھنے کے بعد کہیں گے کہ جناب جنید صاحب یہ جو آپ کا مقدمہ ہے نا, اس کا شرعی طور پہ یہ زاویہ بنتا ہے اور ان مندرجہ ذیل چیزوں کا اس میں خیال نہیں رکھا گیا, جن کو دوبارہ سے بحث میں لا کر شریعت کے مطابق فیصلے کا سزا ہونی چاہیے. ہوگی نافذ؟ بالکل, کیونکہ اپیل کورٹ ہے نا. اپیل کورٹ کیا کرتا ہے, وہ نیچے والے کورٹ کی پوری بات کو مسترد کر کے یہ حکم جاری کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ سے ساری کارروائی ہونی چاہیے, یا اگر کوئی چھوٹی سی ایرر ہے اس ایرر کو فکس کر سکتا ہے, فیصلہ بھی دے سکتا ہے. پھر اپیل کورٹ پہ بات ختم نہیں ہوتی بھائیو. اپیل کورٹ نے بھی آپ کے ساتھ غلط کام کر دیا جناب, انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں مانتے, تو پھر آپ یہاں سے سیدھے جانے سپریم کورٹ پاکستان. سپریم کورٹ پاکستان پھر ایویڈنس کے اوپر بات نہیں کرے گا, مقدمے کی کارروائی پہ بات نہیں کرے گا, وہ بات کرے گا کہ قانون میں کیا سکم تھا, جو کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ قانون کے سکم کی نشاندہی کر کے اس کو سٹک ڈاؤن کر سکتا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے,
یہ انسانی حقوق کے مطابق نہیں ہے، یہ اس کے مطابق نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا اسمبلی کو سمری بھیجتے ہیں کہ وہ اس کے اندر ترمیم کرے، کر سکتے. اس میں رحم کی اپیل نہیں، کہاں رحم کی اپیل؟ تو یہاں ہوگی نا، یہ ادھر اوپر نہیں ہو سکتی وہاں پر. ادھر نہیں. وہ تو رحم کی اپیل تو کسی بھی لیول پہ آپ ایسے کر سکتے ہیں، مگر اپیل کورٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس کورٹ کے فیصلے پہ بات کرنا. یہاں رحم کی اپیل آپ نے کر دی ہوگی، آپ نے یہاں رحم کی اپیل کر دی ہوگی، اگر وہ مسترد ہوئی ہے نا تو اس کی یہاں پر ڈسکس ہوگا کہ مسترد کیوں ہوئی ہے. یہاں دوبارہ اپیل کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آپ نے رحم کر دیا ہوگا معاملہ، تو وہ پوچھے گا کہ رحم کی اپیل کو کیا شرعی طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. یہ باتیں وہ کرے گا، جس کے بعد ایک فائنل ڈگری جاری ہوگی. ٹھیک ہے، ججمنٹ ہوگی اور فائنل آرگومنٹ. یہ آج تک کی بات تھی ہماری کرمنل پینل کوڈ کی. تو دوستو مسئلہ یہ ہے کہ کرمنل پینل کوڈ ہم نے جلدی سے سکیڑ کے پڑھا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا، اتنے سے مطلب دن میں. تو کرمنل پینل کوڈ اگر آپ نے پڑھنا ہو نا تو کرمنل پینل کوڈ کی پوری بکس مارکیٹ میں موجود ہیں. میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنی کوئی چک کے لے آئیے دونوں، میرے کو ہیں انگریزی سے ساری. تو اس کو آپ پڑھیں گے تو وہ اتنی موٹی کتاب ہے کرمنل پینل کوڈ. ان میں سے ایک ایک جو ہم نے بات زیر بحث کی ہے، ٹرائل کے کیا اصول ہیں، ٹرائل کیسے ہوتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا، یہ الگ سے ایک پورا ٹاپکس. مگر آپ کو اس کا ایک اوور ویو مل گیا کہ کرمنل پینل کوڈ پاکستان میں کیا ہے اور کون کون سے سٹیپس سے گزر کر آپ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. ہوں دسو کوئی تھوڑا سوال ہوئے تو دسو. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.